بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور عید الاضحیٰ کی تیاری کر رہے ہوں گے، تبھی تو میرے اس دین سیکھتے ہیں یوٹیوب چینل پر آئے ہیں آپ۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور اس سے متعلق پوری جانکاری۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور صحت مند ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا بہت عیب ہوگا تو اسے مکروہ سمجھا جائے گا، اور اگر عیب زیادہ ہوگا تو پھر اس کنڈیشن میں قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے قربانی کا جانور خریدتے وقت دھیان دے کہ قربانی کا جانور صحت مند ہو، اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی عیب نہ ہو۔ جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 1 گائے، نمبر 2 بکری، نمبر 3 اونٹ دمبا، نمبر 4 بھیڑ، نمبر 5 بھینس، نمبر 6 بیل آدی جانور کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور اگر گائے بھینس ہے تو اس کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے، اور اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے۔ 5 سال سے کم عمر کے اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی دمبا، بکرا یا بکری کم سے کم 1 سال کے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر دمبا 6 مہینے کا ہے اور دیکھنے میں تندرست موٹا تازہ دکھائی دے رہا ہے، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کی عمر 6 مہینہ نہیں بلکہ 1 سال ہے، تو اس کنڈیشن میں دمبے کی قربانی کی جا سکتی ہے، بھلے ہی وہ 6 مہینے کا ہو۔ لیکن یاد رہے کسی بھی حالت میں دمبا 6 مہینے سے کم کا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کے جانور کے اندر کسی بھی پرکار کی کوئی بیماری اور عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قربانی کے جانور کی سینگ پیدائشی ہی نہ ہو یا بیچ سے ٹوٹ گئی ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر جڑ سے ٹوٹ گئی ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس جانور میں جن ہو اور وہ جانور چرتا بھی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اگر چرتا ہو، اس حد کا نہ ہو کہ کچھ کھاتا پیتا نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ خصی اور مجبوب دونوں طرح کے جانور کی قربانی جائز ہے۔ خصی یعنی وہ جانور جس کے انڈکوش نکال دیے گئے ہوں، مجبوب جس کے انڈکوش نکال دیے گئے ہوں، جس کے کچھ دانت ہوں اور وہ ان کی مدد سے کھانا کھا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر دانت ہی نہ ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اتنا بوڑھا کہ بچے کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا، یا ایسا جانور جس کا دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ اس طرح کے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ایسا جانور جو دیکھ نہ سکتا ہو، ایسا جانور جو جنون کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتا، خریش میں مبتلا ایسا جانور جو خریش کی وجہ سے بے حد پریشان ہو، ایسا جانور جو بہت زیادہ پتلا ہو، جو قربانی گاہ تک خود چل کے نہ جا سکتا ہو، ایسا جانور جس کی 1/3 کان، پونچھ یا آنکھوں کی روشنی جا چکی ہو، جس کی پیدائشی کان نہ ہو، ایسا جانور جس کا تھن خشک ہو چکا ہو، گائے کے 2 تھن خشک ہو چکے ہوں اور بکری کا 1 تھن خشک ہو چکا ہو، ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی دنیا کی زندگی اور آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کی کامیابی صرف دین میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکموں کو پورا کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے کا نام دین ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کر کے اس پر عمل کرے
اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی فکر کرے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں اپنی دنیاوی مشغولیوں کے ساتھ کچھ وقت نکال کر کم از کم اتنی علم حاصل کریں جو اس پر فرض ہے، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ دین سیکھتے ہیں یوٹیوب چینل کے چند بنیادی فرائض و واجبات بہت سادہ اور عام فہم زبان میں، اور دعائیں و سنتیں اور دیگر بنیادی باتیں دی جائیں گی جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین۔